وَاتَّقُوا، اے لوگو ڈرو، فتنتن، اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا، جو صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو ظالم ہیں، منکم خاصہ، یعنی خاص کر ظالموں کے لیے وہ فتنہ، وہ عذاب نہیں ہے، بلکہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی پہنچے گا۔ اس آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بڑے کھلے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی قوم میں کوئی لوگ گناہ کریں اور دوسرے لوگ ان گناہگار لوگوں کو نہ روکیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں لوگوں پر ایک طرح کی سزا اور عذاب لے کے آئیں گے۔ سزا دونوں کی ایک جیسی ہوگی۔ گناہ تو ایک قوم نے کیا ہے لیکن دوسرے خاموش رہے، جب خاموش رہے تو دونوں کی سزا برابر ہو جائے گی۔ ایلیا ایک بستی گزری ہے، عیسائیوں کی بستی تھی، وہاں پہ یہودیوں کی بستی تھی۔ وہاں کیا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم لوگوں نے شکار نہیں کرنا، مچھلی کا شکار ہفتے کے دن نہیں کرنا تم لوگوں نے، باقی دنوں میں کرو۔ ان کو روک دیا گیا اس دن میں۔ اللہ کا کرم یہ ہوتا تھا کہ ہفتے میں مچھلیاں زیادہ آتی تھیں اور باقی دنوں میں کم آتی تھیں باہر۔ ان لوگوں نے کیا کیا، دریا سے باہر ایک نہر نکال لی، ایک ہیلا بنایا کہ وہاں پر ہفتے کے دن مچھلیاں جمع ہو جائیں گی، پھر اگلے دن کو پکڑ لیں گے۔ اس بستی میں تین طرح کے لوگ بن گئے، تین گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ جو یہ کام کر رہا تھا، ہفتے کے دن بھی شکار کر رہے تھے۔ دوسرا وہ جنہوں نے کہا کہ ایسا مت کرو، روکا ان کو۔ اور تیسرے خاموش رہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ دو لوگ اس میں پھنس گئے، کون سے، شکار کرنے والے بھی اور خاموش رہنے والے بھی۔ اور تیسرے جنہوں نے کہا تھا کہ مت کرو، ان کا صرف اتنا بس چلتا تھا، باقی ان کا بس نہیں چلتا تھا، ان کو اللہ نے بچا لیا۔ آج بہت سارے کاموں میں یہ بہت غلط جملہ ہے، یہ اس سے ہم نہیں بچ پائیں گے اس سے۔ اگر وہ گناہ کر رہا ہے اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ چھوڑو اپنا کام ہے، کرو جو کرے مرضی، میرے کیا اس سے، نہیں، میرا خاموش رہنا بھی گناہ ہے، میرا خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ لہذا گناہ پر کبھی خاموش مت رہو، اپنا فرض ہے۔ 3 درجے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں اس کے امر بالمعروف کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے اس کا، کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ یہ بندہ کہاں کر سکتا ہے، اپنے گھر میں ایک کام ہو رہا ہے، آپ کا بیٹا کر رہا ہے، آپ کا بھائی کر رہا ہے، کچھ گھر کی مستورات کر رہی ہیں تو آپ ان کو خود روک سکتے ہیں، یہ آپ کا ہاتھ والا کام ہے کہ آپ ان کو روک سکتے ہیں، کریں ان کو۔ دوسرا کام یہ ہے زبان سے روکو۔ یہ کون کر سکتا ہے، جب کوئی گھر کا بڑا یا کوئی معاشرے کا بڑا ہے وہ لوگوں کو روکے زبان سے۔ کمزور مسلمان ہے، کوئی بھی نہیں مانتا اس کی، وہ دل میں کہے کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، یہ آخری درجے والا ایمان ہے اس کا۔ لیکن آج کل اللہ معاف کرے اس سے بھی ہم نیچے آ گئے ہیں۔ خاص کر اللہ معاف کرے یہ شادیوں میں جو ہمارے گھروں میں ڈھول ڈھمکے اور یہ تماشے ہوتے ہیں نا، یہ بہت بڑی خرابی کا ذریعہ ہے۔ ہمارے گھر کے نوجوان، ہمارے گھر کے بوڑھے بزرگ اس میں شریک ہوتے ہیں سارے۔ ایک دفعہ ہمارے ہاں علاقے میں وہاں ایک شادی تھی تو وہاں پہ گھر کے آدھے افراد نے کہا کہ شادی میں ڈھول ڈھمکا ہوگا اور کچھ نے کہا کہ نہیں ہوگا۔ دونوں میں آپس میں تھوڑا سا جھگڑا سا ہو گیا۔ جرگے والے آ گئے، جرگے والوں نے بڑا عجیب فیصلہ کیا کہ ایک دن تم لوگ ڈھول مار لو اور ایک دن چھٹی کر لو۔ خیر چلو کوئی بات نہیں، یہ فیصلہ ہوتا ہے ہمارے جرگے والوں کا، ایک دن مار لو ایک دن چھوڑ دو، ٹھیک ہے، دونوں کی بات مان لو۔ اب یہ جرگے والوں کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے کیا؟ اللہ کے حکم کی ساری خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ خدا کے بندو تم کیسے ایک حرام چیز کی اجازت دے سکتے ہو؟ تو آپ کے بچے، آپ کا خاندان، آپ کے گھر والے اگر آپ ان کی برائی پر خاموش ہیں تو یہ سمجھ دو کہ آپ ان کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ لہذا کبھی کسی برائی پر خاموش نہیں رہنا ہے۔ اس برائی کا توڑ جہاں تک ہو سکے، یا زبان سے ہے، ہاتھ سے ہے، نہ ہو زبان سے نہ ہو تو آخری درجے میں پھر یہ کم از کم اس کے دل میں تو یہ کہہ دو کہ جو کر رہے ہیں یہ برا کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بندہ بھی بچ جائے گا کسی درجے میں، اور اگر یہ بھی نہ ہو پھر یہ بھی پکڑا جائے گا ان کے ساتھ۔ ایک حدیث میں آتا تھا میں عذاب آئے گا تو کیا ہوگا، اچھے برے دونوں اکٹھے ہو جائیں گے یا بچ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ پھر نیک لوگوں کو برے لوگوں سے الگ کرے گا، لیکن دنیا میں سب پر عذاب آئے گا۔ اب لوگوں نے دیکھا کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ ہلاک ہو گئے تھے، کیا سب کا گناہ ایک جیسا ہوگا؟ نہیں، بہت سے نیک لوگ بھی ہوں گے اس میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان نیک لوگوں نے اپنا فرض پورا نہ کیا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا کر دیا۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوگا، خدا نہ خواستہ اگر ہماری بستی میں کسی بھی جگہ پر کوئی اللہ کا عذاب آئے گا تو کیا ایک گھر پہ آئے گا؟ نہیں، پوری بستی پہ آئے گا۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہو کہ ژالہ باری شروع ہوتی ہے، گندم کے وقت میں ژالہ باری آ جاتی ہے، پوری گندم تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک بندے کی ہوتی ہے نہیں، سارے گاؤں کی ہو جاتی ہے۔ مجرم ایک بندہ ہوتا ہے لیکن سزا سب کو ملتی ہے، کیوں؟ کہ وہ باقی اس کے جرم پر خاموش رہے۔
تو آپ کا خاموش رہنا یہ بھی سزا کے لیے مستحق ہے. لہذا آئندہ سے جرم پر خاموش نہیں رہنا ہے، اپنا حق اپنا فرض ادا کرنا ہے. آج کی نوجوان نسل، یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں سے سیکھ رہا ہے وہ جگہ غلط ہے، وہ سیکھنے کا طریقہ غلط ہے، اس کا استادوں کے غلط نہ پڑے ہوئے ہیں. یہ سب سے بڑی وجہ، استاد کا نافرمان ہو گیا لڑکا. ہوگا کیا؟ دین بیزار ہو گیا، علماء سے نفرت ہو گئی، کیونکہ علماء تو اس کو دین کے لیے بتائیں گے، حق بات بتائیں گے. وہ کہاں آئے گا؟ ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں 2 کام اکٹھے ہو گئے. ہمارے ایک دوستوں کا جلسہ بھی ہو گیا اور ساتھ میں ایک جگہ پر تماشا بھی تھا ڈھول والوں کا. ہمارے ہاں 10 بندے بھی نہیں تھے اور وہاں ہزاروں موجود تھے. کیوں؟ برائی بڑھ رہی ہے، نیکی کم ہو رہی ہے. آپ آج ہی دیکھ لو، اگر آج خدا نہ خواستہ اس گاؤں میں ایک جگہ تماشا ہوتا اور ایک جگہ یہ ہوتا تو کتنے لوگ یہاں ہوتے اور کتنے لوگ وہاں ہوتے؟ اب دیکھ رہے تو خود ہی. کیونکہ برائی بڑھ رہی ہے اور اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں. یہ ہماری اپنی کمزوری ہے اور یہ اس برائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. لہذا میرے بھائیو، اپنے آپ اپنی ذمہ داریاں سنبھالو، خاص کر اپنی اولاد کے بارے میں. ہمارے ہاں تو یہ ہے، آپ کے ہاں بھی ہوگا، بچے رات کو بیٹھتے ہیں اور صبح تک پتہ نہیں کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کیا کر رہے ہیں وہ لوگ. نہ صبح کی نماز ہے، نہ کیا، کچھ بھی نہیں ہے. نہ والدین کی بات مانتے ہیں، نہ استادوں کی. سب کچھ آزاد ہو چکا ہے وہاں پہ. اللہ نہ کرے آج سے 10-15 سال بعد ہمارا بھی یہ حال بن جائے. والدین اولاد کی، جو اولاد والدین کی نافرمان، استادوں کی نافرمان، علماء کی ہر چیز کی نافرمان ہو جائے گی، پھر اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. پھر جو معاشرہ بنے گا وہ ایک نئی ہی چیز ہوگا، وہ مسلمان معاشرہ نہیں ہوگا. لہذا آج سے اپنا فرض پہچانو، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کے بارے میں آپ ان پر نگران ہو. حدیث میں آپ کو نگران بنایا گیا، کلکم رائن، آپ میں سے ہر ایک کو نگران بنایا گیا اور نگران سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہذا آنکھیں مت بند کرو. اس معاشرے کو بچانا ہے تو آنکھیں مت بند کرو، یہ بہت ضروری چیز ہے. آپ لوگ اگر آنکھیں بند کر لو گے یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا، یہ نوجوان تباہ ہو جائیں گے. آپ کو اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا، والدین کو بھی، استادوں کو بھی، والدین کو، استادوں کو، ہر جگہ پر اپنے بچوں کی تربیت کرنا. اور تربیت کرنے کا آسان حل یہ ہے کہ بچوں کو مدارس میں داخل کرو، بچوں کو تبلیغ میں بھیجو، بچوں کو نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھاؤ تاکہ یہ بچے دین سیکھ سکیں. اگر ایک بچے کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے والد کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے، میری ماں کے قدموں کی جنت ہے اور میرا والد جنت کا دروازہ ہے، وہ کبھی والد کو ناراض کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے جنت کا دروازہ بند کرے گا کیا وہ؟ اگر وہ یہ کرے گا تو کتنی بڑی اس کے لیے ضلالت ہو جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں کرے، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. لہٰذا اپنے آپ پر بھی رحم کھاؤ اور اپنی اولاد پر بھی رحم کھاؤ. قرآن کی آیت آپ کو ذمہ دار بناتی ہے. اگر برے لوگ، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا کام سمجھنے کی اور اپنا کام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ سارے ماشاءاللہ يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، الحمدللہ آج ایک بہت بابرکت محفل ہے جس میں آپ لوگ شریک ہوئے ہیں. جو تبوک والی قربانی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. ان دنوں میں فصل بھی پکی ہوئی ہو اور در سے اللہ کا حکم بھی ہو، پھر یہاں انسان تھوڑی سی کمزوری کے ساتھ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کا بیٹھنا آنا قبول فرمائے. میرے دوستو، آج کی ہماری یہ جو محفل ہے یہ ختم قرآن کے عنوان سے ہے. جن حضرات نے قرآن سنایا ہے، جنہوں نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا سننا قبول فرمائے. قرآن یقیناً ہمارے دلوں کی جلا ہے، روشنی ہے. اگر قرآن ہے تو ہم ہیں، اور اگر قرآن نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں ہے، تو پھر ہماری زندگی بھی کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق بڑا ہی تھوڑا ہے.
نہ ہونے کے برابر ہمارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ۔ آج کل کے دنوں میں وہ بھی اللہ معاف فرمائے، آج کل چونکہ کام کے دن آ گئے تو ان دنوں میں بھی قرآن کھولنے کی فرصت نہیں ہوتی، پورا سال تو ویسے بھی نہیں ہوتی ہے ہمیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا میرے بھائیوں۔ ایک دفعہ ایک محلے میں امام صاحب تھے، تو ایک گھر والوں کو ان سے بڑی محبت تھی۔ بیوی نے کہا خاوند سے کہ ہمارے گھر میں اور ہم ان کو کھانا کھلائیں گے۔ انہوں نے بلایا امام صاحب کو، امام صاحب آ گئے کھانے کے لیے۔ جب امام صاحب کمرے میں بیٹھ گئے تو وہ لوگ چلے گئے کھانا لانے کے لیے۔ امام صاحب نے دیکھا کہ کچھ پیسے وہاں رکھے ہوئے ہیں میز پہ، تو وہ ہوا سے اڑ رہے ہیں۔ امام صاحب نے وہ پیسے اٹھائے اور اس نے کہا ان کو کہاں رکھا؟ اس نے کہا چلو قرآن میں رکھ دیتا ہوں ان کو، کہ یہ لوگ جب قرآن کھولیں گے تو وہاں سے نکال لیں گے۔ اب وہاں امام صاحب نے رکھ دیے پیسے، انہوں نے کھانا لایا، کھانا کھایا اور امام صاحب چلے گئے۔ بعد میں بیوی نے کہا خاوند سے کہ امام صاحب تو چور ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے گھر میں پیسے رکھے تھے، وہ یہاں میز پہ میں نے رکھے تھے، وہ اٹھا کے لے گئے۔ اب کافی عرصہ گزر گیا اس میں، اب میاں کے دل میں یہ بات تھی کہ اب ہمارا امام بھی ہے اور وہ چور بھی ہے، تو میں ایک دن اس کو بلا کے پوچھتا ہوں کہ حضرت آپ نے یہ کیا کام کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک دن امام صاحب کو پھر بلایا۔ بلانے کے بعد میاں نے کہا کہ حضرت آپ کی شان اور مرتبہ تو بہت بڑا ہے، لیکن میرے دل میں جو بات ہے وہ کہنی ضروری ہے۔ کہا کیا ہے؟ حضرت جب آپ پہلی بار آئے تھے ہمارے یہاں کھانے کے لیے تو ہم نے یہاں میز پہ پیسے رکھے تھے، تو جب آپ چلے گئے تو پیسے غائب ہو گئے، ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے وہ اٹھائے تھے۔ امام صاحب یہ سن کر رونے لگے۔ نے کہا نہیں حضرت، ہم آپ پہ الزام نہیں لگاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے اٹھائے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے دل میں ایک بات تھی ہم نے کہہ دی۔ کہا نہیں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک سال کے اندر قرآن کو کھولا ہی نہیں، اگر کھولتے تو قرآن کے اندر وہ پیسے موجود تھے، میں نے تو نہیں اٹھائے تھے پیسے۔ یہ ہمارا المیہ ہے میرے بھائیوں، ہر گھر کا ہے یہ۔ اب اپنے گھروں میں قرآن دیکھیں، قرآن اللہ معاف کرے کبھی کبھی تو کھولتے ہیں تو بارش کے پانی سے خراب ہو چکا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کو کیا گھن لگ جاتا ہے، کبھی کیا لگ جاتا ہے، اس کو کھولنے والے نہیں ملتے اس کو۔ حالانکہ ہم اپنے بچوں کو روز کہتے ہیں شام کو بیٹا اسکول کا کام کیا ہے کہ نہیں کیا، کتابیں کھولی ہیں کہ نہیں کھولی ہیں، سارا کام پورا ہے، لیکن کبھی کسی نے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا تو نے قرآن بھی کھولا ہے کہ نہیں کھولا ہے۔ یہ کتنی بڑی بے وفائی ہے قرآن کے ساتھ۔ لیکن جب بھی ضرورت پڑے گی پھر قرآن کو کھول لیں گے، جب بھی ضرورت پڑے، گھر میں بیماری آ گئی، ڈاکٹروں نے سب لوگوں نے کہہ دیا کچھ نہیں، سب آپ قرآن کھولو، سورہ یاسین کا ختم کرو، قرآن کا ختم کرو، چلو جی۔ میں یہ بات سینکڑوں بار کر چکا ہوں۔ بار ہوئے تو میں ان کی عادت کے لیے اسپتال چلا گیا۔ جب میں وہاں گیا تو ان کو اسپتال میں اندر چونکہ لے گئے تھے آپریشن تھیٹر میں، اور باہر ہم لوگ تھے، کیونکہ قریبی رشتہ تھا تو کہا اتنا زیادہ پردہ بھی نہیں تھا ہمارا آپس میں۔ فرمایا کہ ان کی بیوی نے اپنے بیگ میں سے سورہ یاسین کھولی اور پڑھنے لگی، تو اندر چونکہ ان کو آپریشن ہو رہا ہے چلو باہر پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ تو کہا کہ ان حضرت کی جو بہن تھی وہ آئی اور انہوں نے اس اپنی بھابھی کے ہاتھ سے وہ سورہ یاسین چھین لی اور بیگ میں رکھی اور کہنے لگی ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، جب سب طرف سے نا امید ہو جائیں گے پھر اس کو پڑھیں گے ہم۔ سچ سچ بتاؤ یہ ہم سب کا المیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب کا یہی المیہ ہے۔ جب ہر طرف سے نا امیدی ہوتی ہے نا، وہ جو مریض ہے پنڈی میں ہے، پشاور میں، پہاٹ میں، کہیں بھی ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی کچھ بھی نہیں ہے، پھر گھر فون آتا ہے کہ جی ختم کرو، اب اس کا کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا، ختم کرو اس کے لیے بھی۔ نہیں بھائیو، یہ تو بہت پہلے کی بات تھی، یہ تو زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ۔ لیکن ہماری بے وفائی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف اپنی ضرورت کے موقع کے لیے رکھا، اس کے علاوہ ہم نے اس کو نہیں اٹھائے گا۔ یہ ہماری سب سے بڑی بے وفائی ہے قرآن کے ساتھ۔ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے؟ قرآن کھولو گے تو آپ کو تقریباً ہر صفحے پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جھلک نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ کا جلال نظر آئے گا آپ کو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو سارے عالم کو غرق کر کے کشتی میں اٹھا کے لے جا رہا ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ سارے عالم کو غرق کر کے چند لوگوں کو ساتھ اٹھا کے پوری کشتی پھر رہی ہے ہوا میں، پانی کی وہ پھر رہی ہے، ساری زمین پر پانی پھیل چکا ہے، چند لوگ ہیں جو اللہ نے بچا لیے ہیں بس، اور کوئی بھی نہیں۔ یہ اللہ کا جلال ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تھوڑا نظر آگے چلاؤ گے دیکھو گے تو چاروں طرف آگ ہے اور ایک شخص آگ کے اندر کھڑا ہوا ہے بیچ میں،
اور آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہی ہے. کیوں کہ اللہ کی قدرت وہاں موجود ہے, اللہ کا امر وہاں موجود ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کا امر وہاں آ چکا ہے. یا نار کونی بردا و سلاما, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا, کچھ بھی نہ کہے اس کو. اللہ کی قدرت آ چکی ہے. تھوڑا آگے چلو تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ آ چکے ہیں, پیچھے لشکر آ چکا ہے, بڑا لشکر آ چکا ہے, اور ایک ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے ایک اللہ کا بندہ, ایک بزرگ ہے, سمندر پہ مارتا ہے اور 12 راستے بنتے ہیں اور وہ قوم کو لے کے نکل پڑتا ہے. کبھی لاٹھی سے بھی سمندر پھٹا ہے؟ نہیں, یہ اللہ کی قدرت سے پھٹا. سب کچھ اللہ نے کیا تھا, لیکن ہم قرآن کھولتے نہیں ہیں تو اللہ کی قدرت کہاں سے نظر آئے گی؟ اب قرآن کھولو, ہر صفحے پر, ہر جگہ پر آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی. آپ کو یہ اللہ ہے, اور یہ اللہ ہے کہ جب 100 تلوار لے کر لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور بیچ میں سے ایک شخص اپنے ساتھی کو لے کے نکل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. ہاں, یہ اللہ کی قدرت ہے. جب اللہ اتنا طاقتور ہے تو پھر اللہ کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے, اللہ کا دامن تھامنا چاہیے, اور اس دامن کے تھامنے کے لیے جس ہستی کی ضرورت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ سیڑھی ہے, یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم پہنچیں گے وہاں تک. اگر یہ نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے لیے پل ہے, اس کے ذریعے سے ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے. لہذا ہماری زندگی اگر تو کامیاب زندگی ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ ہماری زندگی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں موجود ہوں. یہ کامیاب زندگی ہے. ایک چیز اور بتا دوں, یہاں پہ نوجوان بھی ہیں ماشاءاللہ, بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عالم سے بات سنی, ایک جگہ پڑھی بھی ہے, فرما رہے تھے قبر میں مردے کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت مبارک ہے وہ کیوں دکھائی جائے گی, کیوں پوچھا جائے گا کہ آپ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ماذا تقول فی حق ھذا الرجل, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے. وہ دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے. آپ بھی پہچانو گے, وہ بھی پہچانے گا کہ میرا امتی ہے. اور پہچان تب ہوگی جب امتی امتی تو ہو. ہاں, جب امتی تو ہو. اگر امتی امتی نہیں ہے, اس جیسا لگتا نہیں ہے, وہ کہے گا میں نہیں جانتا یہ کون ہے, مجھے کیا معلوم یہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر اس ہستی نے منہ پھیر لیا نا, ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے. ہماری ساری امیدیں صرف ایک بات پر ہیں کہ آخرت میں ہمارے لیے آپ علیہ السلام کی شفاعت ہو جائے گی, ہم بچ جائیں گے, بس. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لہذا میرے بھائیو, سنتوں کو اپناؤ, اور سب سے بڑی چیز سنتوں میں واجب کے درجے کی وہ داڑھی ہے. سنت میں واجب کے درجے, علماء کا اتفاق ہے کہ یہ واجب ہے, یہ داڑھی ہے. آج کے نوجوان کو اس سے چڑ ہے, اس کو پتہ نہیں کس چیز کا نام دیا گیا, اللہ معاف کرے. کبھی اس میں ڈیزائن بنتا ہے, کبھی کیا بنتا ہے اس میں, لیکن یاد رکھو یہ انبیاء کی مستقل سنت ہے. یہ اس سے کسی کا انکار نہیں ہے. لہذا اگر وہاں سامنا چاہیے اور مستقل طور پر چاہیے, پھر اس کی حفاظت کرنی پڑے گی, ضروری چیز ہے. یہ صرف بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی دین میں ہے کہ دین داڑھی میں ہے. میں کہتا ہوں اس میں کوئی